عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا. اس حال میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں. کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے. سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ. حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا. یہ ہمارا راہبر ہے. جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی. اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں. ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے. بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں. حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا. آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے. یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا. وہ کہتا ہٹو، میں نے زیارت کرنی ہے. اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو. ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں. اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں. اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے. نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری. سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، تو اس کو جماعت میں لی ہماری، میں نہیں، ہمارا کچھ عرب ساتھ. تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے. وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے. تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، کہنے کا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے. تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کامنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے. تو کہنے لگا غلطنی یا سودانی، غلطنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا. ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا. آسمان کھل گئے. یہاں اس کے پیچھے نہ چلیں. کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا. کیا عجیب جہان ہے. جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، کہتے جانور ہیں. اولئک کالانعام، جانور ہیں. بل ہم اضل، کا جانور سے بھی بدتر. ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے. پرواز دیکھو،
پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. 7 آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 5واں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 6واں آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 7واں آسمان، ابراہیم علیہ السلام. 7ویں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں. جب قریب آئے تو کھڑے ہوئے کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اور ابن السلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. کہ بس یا رسول اللہ، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا. میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں. کتنا بڑا وجود ہے ان کا. اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے. اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے. یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے. آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے. یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے. عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے. اور آگے آپ نے کہا السلام علینا. قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا. اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں. ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے. کیا کریں گی پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے. ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے. کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا. اس کی
उसकी मंगनी हुई थी गांव में। वो शादी की तारीख तय हुई, दरम्यान में वो चिल्ले के लिए चला गया। चिल्ले से वापस आए तो दाढ़ी रखी हुई। बारात मौके पे चली गई। तो हमारे यहाँ दस्तूर है, जब कहीं हमारी शादी हो तो जिम्मेदार भी उसमें शरीक होते हैं। तो वो गांव का जो जिम्मेदार वो भी वहां अपने उस धोबियों के घर में बेटी की शादी में शरीक। अब ये बारात पहुंची, वहां हंगामा हो गया। कहा हमने तो जब देखा था दाढ़ी नहीं थी, तब इसकी दाढ़ी मुड़ाओ, हम तो तब निकाह देंगे। तो वो सारे बारात वाले, मां क्या, बाप क्या, भाई क्या, चाचे का, कोई गल नहीं पुत्र हूं मुनाचा पीछे रख लवें, हुण साडी इज्जत दा सवाल। कहने लगा पासे तुहाडी इज्जत है, एक पासे मेरे रसूल दी इज्जत है, हुण तुस आप पे दसो मैं की करा। पर जब आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं तो दिल पत्थर हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे समझाएं, कहां से अल्फाज लाएं जो दिल में उतर जाएं। अल्लाह के रसूल को नाराज नहीं कर सकती, तुम जाती हो तो जाओ। साहिवाल में एक धोबी के बेटे ने चिल्ला लगाया। उसकी मंगनी हुई थी गांव में। वो शादी की तारीख तय हुई, दरम्यान में वो चिल्ले के लिए चला गया। चिल्ले से वापस आया तो दाढ़ी रखी हुई। बारात मौके पे चली गई। तो हमारे यहाँ दस्तूर है, जब कहीं हमारी शादी हो तो जिम्मेदार भी उसमें शरीक होते हैं। तो वो गांव का जो जिम्मेदार वो भी वहां अपने उस धोबियों के घर में बेटी की शादी में शरीक। अब ये बारात पहुंची, वहां हंगामा हो गया। कहा हमने तो जब देखा था दाढ़ी नहीं थी, तब इसकी दाढ़ी मुड़ाओ, हम तो तब निकाह देंगे। तो वो सारे बारात वाले, मां क्या, बाप क्या, भाई क्या, चाचे का, कोई गल नहीं पुत्र हूं मुनाचा पीछे रख लवें, हुण साडी इज्जत दा सवाल। और कहने लगा एक पासे तुहाडी इज्जत है, एक पासे मेरे रसूल दी इज्जत है, हुण तुस आप पे दसो मैं की करा। पर जब आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं तो दिल पत्थर हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे समझाएं, कहां से अल्फाज लाएं जो दिल में उतर जाएं कि ये धोखा है जिसमें आप लोग चल रहे हैं, तबाही की जिंदगी है जिसको आपने इख्तियार किया हुआ है, इसका अंजाम हलाकत है। उनका कोई नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है पुत्र, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कोई नहीं। और सारे उस पर चढ़ गए। उन्होंने कहा यहां से गर्दन उतार दो, दाढ़ी नहीं कट सकती। तो लड़कियों ने कहा हम लड़की नहीं देते। उन्होंने कहा ना दो, मैं अल्लाह के रसूल को नहीं नाराज कर सकता, सारे जहान को आग लगा सकता। तो ये सारा मंजर हंगामा खड़ा कि अचानक वो जमींदार खड़ा हुआ। कहा भाई ऐ सारी बारात तौर पे मेरे बुए ते आ जावे। सारी बारात, मैं खुद जमींदार का बेटा हूं, धोबी नूं धी देना सौखा काम कोई नहीं। सारी बारात उसने अपने डेरे पर बुलाई, अपनी बच्ची का नकद निकाह करके साथ भेज दिया। क्या करें, माहौल को देखना पड़ता है। मैं यूं कह रहा हूं, ये कहो क्या करें, अल्लाह के रसूल को देखना पड़ता है जिसकी वफाएं सादिक हैं और इन सब की वफाएं काजिब हैं, ये गद्दार हैं। क्या सगी औलाद क्यों ना हो, सब मोहब्बतें गरज की हैं, सब मोहब्बतों के पीछे अगराज हैं। बीवी की एक ख्वाहिश पूरी न करो फिर देखो क्या होता है, और बीवी खामिद की एक बात ना माने फिर देखो क्या होता है। और ये देखो जो अरफात के मैदान में हाथ उठाए हुए, अप्रैल की धूप में ना कोई साइबान, ना कोई साया और ना कोई नीचे जमीन पे गद्दे गुद्दे, ऊंट पर बैठ के रो रहे हैं। ऊंटनी पर, ऊंट भी कोई बैठने की सवारी है। 5 घंटे यूं हाथ उठे हुए अपनी उम्मत के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, क़यामत तक आने वाली नस्ल के लिए दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे। 5 घंटे मुसलसल दुआ मांगी, उसका कोई हक नहीं बनता। कहते मियां शादी आ रही, फलाने में राजी करो, फलाने में मनाओ, उन्हें भी मनाओ, उन्हें भी मनाओ, उन्हें भी मनाओ।
ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو